والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وقائد المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ تمام حمد و ثنا اللہ جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کے لیے ہیں، جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے، اور جس کے دست قدرت میں کائنات کی جان ہے، جس کے حکم کے بغیر ایک پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا، اور جو وحدہ لا شریک ہو کر ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں لا تعداد درود و سلام حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم شفیع معظم ہادی دو جہاں سید انس و جاں سیاح لا مکان محبوب کبریا احمد مجتبی سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کے طفیل رب العالمین نے پوری کائنات کو تخلیق فرمایا اور اپنی ربوبیت کا اظہار فرمایا۔ صدیق اقص حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہو جلال محمد است، عثمان ضیائے شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ انتہائی معزز و محترم حاضرین و ناظرین و سامعین، پاک نیوز ٹی وی چینل اور یوٹیوب کے ذریعے مجھے سننے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے عظمت قرآن، شان قرآن کے موضوع پر گفتگو کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے اور سن سنا کر ہم کو قابل عمل باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے اندر انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ اس کائنات کے اندر مبعوث فرمائے، اور پھر انبیاء علیہ السلام کو آسمانی کتابیں اور صحائف جو تھے اور معجزات جو تھے وہ عطا فرمائے گئے۔ قرآن مجید فرقان حمید حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کا سب سے بڑا اور زندہ معجزہ ہے، جو قیامت تک اس کائنات کے اندر موجود رہے گا۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر روح البیان کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 صحیفے حضرت شیت علیہ السلام پر نازل فرمائے، 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام پر نازل فرمائے، اور 20 صحیفے سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، ابو الانبیاء جد الانبیاء، 70,000 نبیوں کے باپ سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر نازل فرمائے، اور زبور سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل فرمائی، اور تورات
سیدنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر نازل فرمائی، اور انجیل سیدنا حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام پر نازل فرمائی، اور پھر ان ساری کتابوں کا علم اور 100 صحائف جو ہیں اور یہ 3 کتابیں جو ہیں، ان کا سارا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رکھا، اور قرآن مجید فرقان حمید کو اپنے پیارے محبوب امام الانبیاء خاتم النبیین سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اللہ اکبر جل شانہ، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے سارے علوم حمید کو ختم کرتا ہے، پڑھتا ہے ایک مرتبہ۔ سیدنا حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا ختم العبد القرآن صلی علیہ عند ختمہ 70,000 ملک، کہ بندہ مومن، بندہ مسلمان جب قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مرتبہ تلاوت مکمل کرتا ہے، ایک مرتبہ قرآن مجید فرقان حمید کو ختم کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے 70,000 فرشتے جو ہیں اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی ایک فضیلت ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مسلمان اپنے بچوں کو، اپنے بیٹے اور اپنے بیٹیوں کو قرآن مجید فرقان حمید کی نادرہ تعلیم دلوائے، قرآن مجید اوپر سے پڑھنا سکھائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک فضیلت ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن پاک جو ہے اس کے 30 سپارے ہیں، اس کے نہ اس سے کم ہیں، یعنی نہ 30 سے کم ہیں اور نہ 30 سے زیادہ ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 30 سپارے ہیں، اور 30 سپاروں کے اندر 7 منزلیں ہیں، اور 7 منزلوں کے اندر 14 سجدے ہیں، اور اس قرآن مجید فرقان حمید کے اندر 114 سورتیں ہیں، اور اس کے 6,666 رکوع ہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک نورانی کتاب ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹوٹل 104 آسمانی کتابیں قرآن مجید فرقان حمید سمیت اس کائنات کے اندر جو ہیں وہ بھیجی، اپنے انبیاء علیہ السلام پر نازل فرمائی، اور انبیاء علیہ السلام اور ان کی امت کے لیے یہ بہت بڑی ہدایات تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا، کہ بے شک یہ قرآن پاک سیدھی راہ کی نشاندہی کرتا ہے اور بشارت دیتا ہے عمل صالح کرنے والوں کے لیے اور ایمان لانے والوں کے لیے بہت بڑا اجر مقرر کیا گیا۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کے متعلق در منصور کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، میں اپنے محبوب اور محبوب کی امت کو 2 نور عطا فرماؤں گا جو 2 اندھیروں کے لیے کافی ہوں گے۔ تو سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے عرض کی، یا باری الہ، وہ کون سے 2 نور ہیں اور وہ کون سے 2 اندھیرے ہوں گے جن کے لیے امام الانبیاء خاتم النبیین محبوب خدا سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر تو اپنی رحمت فرمائے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، وہی نازل فرمائی، فرمایا کہ میں اپنے محبوب کو ایک نور قرآن عطا فرماؤں گا اور ایک نور رمضان عطا فرماؤں گا، اور یہ دونوں نور جو ہیں یہ میرے محبوب اور محبوب کی امت کے لیے میں نے وقف کیے ہوئے ہیں، اور وہ 2 اندھیرے جن کے لیے میں نے یہ نور اپنے محبوب اور محبوب کی امت کو عطا فرمائے ہیں، وہ 2 اندھیرے جو ہیں
وہ ایک قبر کا اندھیرا ہے اور ایک عشر کا اندھیرا ہے۔ یہ دونوں نور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب اور محبوب کی امت کو عطا فرمائے تاکہ محبوب کی امت کی قبور جو ہیں وہ بھی منور اور روشن ہو جائیں، اور میدان حشر کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب اور محبوب کی امت کے لیے بہت بڑی آسانی پیدا فرما دے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ تورات، زبور، انجیل اور باقی 100 آسمانی صحائف جو ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابیں ہیں، کتاب اللہ ہیں۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید کو یہ فضیلت، برتری، بزرگی اور شرف حاصل ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ کلام اللہ ہے، کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبور، تورات اور انجیل جو ہے وہ یک بارگی یعنی ایک ہی وقت میں نازل فرما دی، ایک ہی وقت میں اپنے انبیاء علیہ السلام کو دے دی۔ لیکن جب باری آئی اپنے محبوب کی تو فرمایا جبریل عرض کی جی رب جلیل، فرمایا اے جبریل میرا محبوب اگر مکے میں ہوگا تو قرآن مکے میں لے کر جانا ہے، میرا محبوب مدینے میں ہو تو قرآن مدینے میں لے کر جانا ہے، میرا محبوب بدر میں جائے قرآن بدر میں لے کر جانا ہے، میرا محبوب احد میں جائے قرآن احد میں لے کر جانا ہے، میرا محبوب اپنے گھر کے اندر ہو تو قرآن میرے محبوب کے گھر کے اندر لے کر جانا ہے، میرا محبوب مسجد نبوی میں ہو تو قرآن مسجد نبوی میں لے کر جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے جبریل جہاں جہاں پر میرا محبوب جائے گا وہاں پر تم قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات لے کر میرے محبوب کی بارگاہ میں چلا جائے گا۔ اور یہ قرآن اللہ اکبر جل شانہ یہ کتنی طاقت رکھتا ہے اپنے اندر، کتنی تاثیر رکھتا ہے، کتنی قوت رکھتا ہے اور کتنی اس کے اندر عظمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ میں قرآن اپنا پہاڑوں کے اوپر نازل فرماتا، پہاڑوں کے اوپر نازل فرماتا تو پہاڑ ہیبت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اس کائنات کے اندر سب سے مضبوط ترین جو چیز ہے وہ پہاڑ ہے، لوہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر پہاڑوں کے اوپر اپنا قرآن نازل فرماتا تو پہاڑ جو تھے وہ ریزہ ہو جاتے۔ جب وحی الہی آتی تھی نا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر سردی کا موسم ہوتا تھا تو پسینہ آ جایا کرتا تھا۔ اگر اونٹ پہ سوار ہوتے تھے تو وہ اونٹ جو تھا وہ قرآن کے وزن کی وجہ سے بیٹھ جاتا تھا یا تھر تھر کانپنے لگتا تھا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا نزول ہو رہا ہوتا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کا نزول ہو رہا ہے۔ یہ قرآن یہ بڑی عظمت والی، شان والی اور مقام والی کتاب ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ محبوب نے ارشاد فرمایا فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کو تمام کلاموں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو اپنی تمام مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان عظیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش عظیم ہے، اس کی شان بڑی عظیم ہے، وہ ستار العیوب ہے، وہ غفار الذنوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہے، تو وہ خالق مالک رازق جو ہے اس کی فضیلت ایسی ہے، اس کے کلام کو ایسی فضیلت حاصل ہے کہ جس طرح اس کی ذات کو پوری کائنات کے اوپر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح اس ذات خداوند قدوس کے کلام کو تمام کلاموں پر ایسی فضیلت حاصل ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمانے علی شان ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل عبادات امتی تلاوت القرآن، فرمایا میری امت کی بہترین عبادت جو ہے وہ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دل کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوا۔ عرض کی یا رب العالمین تیری قربت کا کیا ذریعہ ہے؟
تیری بارگاہ میں پہنچنے کا کیا ذریعہ ہے کہ بندہ تیرے قریب ہو جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے امام احمد بن حنبل، بندہ جتنا قرآن زیادہ پڑھے گا قرآن مجید فرقان حمید کو، اتنا وہ مجھ سے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ عرض کی یا رب العالمین، قرآن پاک اگر بندہ ناظرہ پڑھے تب قربت ملے گی، یا ترجمے کے ساتھ پڑھے یا تفسیر کے ساتھ پڑھے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے امام احمد بن حنبل، بندہ مسلمان، بندہ مومن، میرے محبوب کا غلام، میرے محبوب کا امتی قرآن مجید ناظرہ پڑھے، قرآن مجید زبانی پڑھے، قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھے، قرآن مجید تفسیر کے ساتھ پڑھے، جیسے جیسے وہ پڑھتا چلا جائے گا ویسے ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اسے میری قربت حاصل ہوتی جائے گی۔ اور خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن وہ ہے جس کا ایک سرا میرے دست قدرت میں ہے، اور ایک سرا جو ہے وہ میں نے اپنے محبوب اور محبوب کی امت کے ہاتھ میں دے دیا۔ اب جو بندہ جتنا قرآن پڑھے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنا قریب ہوتا چلا جائے گا۔ حضرت امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے جگہ پہ، آپ فرماتے ہیں کہ بندہ مسلمان کا کم از کم یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ قرآن مجید فرقان حمید ایک سال کے اندر کم از کم 2 مرتبہ لازمی ختم کرے، ایک سال کے اندر۔ ویسے تو قرآن مجید کی 7 منزلیں ہیں، اگر ہم ایک منزل روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو 30 سپارے ایک سپارہ روزانہ پڑھنا چاہیے۔ اگر 30 سپارے بھی نہیں پڑھ سکتے، ایک سپارہ بھی نہیں پڑھ سکتے، یعنی مہینے کے اندر 30 سپارے نہیں پڑھ سکتے تو پھر آدھا سپارہ لازمی پڑھنا چاہیے۔ آدھا سپارہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو ایک پاؤ یعنی ایک سپارے کا چوتھا حصہ لازمی پڑھنا چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جس جگہ پر تلاوت کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا اس جگہ پر نزول ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جس جگہ پر تلاوت کی جائے اللہ کے فرشتوں کا اس جگہ پر نزول ہوتا ہے۔ مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں، بلائیں، شیطان، جنات اس جگہ سے دور چلے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ گھر اللہ کی رحمتوں والا گھر بن جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتوں والا وہ گھر بن جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے متعلق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مسلمان کے دل میں کم از کم کچھ نہ کچھ صورتیں زبانی یاد ہونی چاہیے، جو وہ پڑھے ان کی تلاوت کرے اور ان کا حق ادا کرے۔ کم از کم اتنا قرآن یاد ہونا چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو بندہ قرات کے ساتھ نماز جو ہے وہ پڑھا سکے، اگر نہیں پڑھا سکتا تو میں کہتا ہوں اتنا ہونا چاہیے کہ جو خود نماز پڑھ لے، قرآن پڑھ لے، اپنے بچوں کو قرآن کی جو کم از کم بہت زیادہ فضیلت والی صورتیں ہیں ان کے متعلق ضرور بتائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے متعلق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مسلمان، جو بندہ مومن ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 قرآن پاک ختم کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ قرآن سورہ یاسین مکی صورت ہے، اس کی 83 آیات بینات ہیں، اس کے 5 رکوع بنتے ہیں۔ کتنی دیر لگتی ہے؟ ایک پاؤ سبق بنتا ہے، یعنی 5 رکوع کوئی زیادہ نہیں ہے۔ عظمت کتنی ہے، فضیلت کتنی ہے، شان کتنی ہے۔ فرمایا جو بندہ ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ 10 قرآن پاک ختم کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جو بندہ سورۃ زلزال پڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ نصف قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو بندہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر یہ سورت پڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ نصف قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو بندہ سورت اخلاص قل هو اللہ احد یہ پڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ 10 سپارے پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو بندہ سورۃ الکافرون کی تلاوت کرے اللہ تبارک و تعالیٰ 7.5 سپارے ختم کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس قرآن مجید کی بڑی فضیلت ہے، بڑی شان ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سَقَالَةٌ وَسَقَالَةُ الْقَلْبِ ذِكْرُ اللَّهِ تعالیٰ۔ ہر ایک چیز کو زنگ لگ جاتا ہے، اور اس زنگ کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ وہ زنگ دور کیا جائے، اور دلوں کا زنگ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے دور ہوتا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ ایک بندہ مومن جب فجر کی نماز ادا کرتا ہے تو فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد
جب قرآن مجید فرقان حمید کھولتا ہے، پڑھتا ہے، اس کی 100 آیات کی جو بندہ تلاوت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں گویا کہ اس نے تمام اہل دنیا والوں جتنا عمل کمایا ہے۔ یہ صرف اور صرف فضیلت جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کی ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی بے شمار فضائل ہیں، اس کی بے شمار فضائل ہیں، اس کی بے شمار عظمتیں ہیں۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو قرآن مجید فرقان حمید حفظ کروائے، قرآن مجید حفظ کروائے، اللہ تبارک و تعالی اس کو قیامت کے دن ایک نوری تاج پہنائے گا۔ جب نفسہ نفسی کا عالم ہوگا، کوئی بندہ کسی بندے کو اپنی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اس دن کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن کے والدین کو ایک ایسا نورانی تاج پہنائے گا۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم البس والدہ تاجا یوم القیامت ضوءہ اکثر من ضوء الشمس، کہ بندہ مومن اور بندہ مسلمان کو ایسا نورانی تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہو۔ یار اتنی فضیلت، اتنا کرم، اتنی رحمت دنیا کے کسی علم کے اندر، دنیا کی کسی ڈگری کے اندر نہیں ہے۔ اور پھر یہی نہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مسلمان، جو بندہ مومن قرآن مجید کو حفظ کرے، اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام سمجھے اور قرآن کی منزل کو یاد رکھے زبانی، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اسے یہ عذاب بھی عطا فرمائے گا کہ اس کے خاندان کے ایسے 10 افراد جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس حافظ قرآن کو یہ عذاب بخشے گا کہ وہ 10 آدمی جو ہیں جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اور میں نے ایک جگہ پہ یہ بھی پڑھا ہے کہ حافظ قرآن کے والدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نورانی جوڑے عطا فرمائے گا کہ جن سے نور نکل رہا ہوگا، اور انبیاء، صدیق، شہداء، صالحین رشک کریں گے، ان کو نور کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا کہ یا بارے الہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر میرے محبوب کے ساتھ پیار کیا، میرے محبوب کی شریعت پر عمل کیا، اور قرآن مجید فرقان حمید جو ہے اس کو زبانی یاد کیا اور اس پر عمل کیا، اور جو میرے حکم تھے قرآن کے اندر ان کے اوپر اس نے عمل کیا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اس قرآن کی بڑی تاثیر ہے۔ آقا کریم جب قرآن پڑھتے تھے تو پھر اللہ اکبر وہ لحن داؤدی سے بھی زیادہ لحن تھا۔ آقا کریم کی آواز جو تھی بڑی پیاری تھی۔ جب صاحب قرآن کو پڑھے، میرے آقا کریم مقام نخلا پہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں۔ فجر کی نماز جب پڑھا رہے تھے تو جنات کی ایک جماعت جو تھی وہ ہوا کے اندر سے اڑتی ہوئی گزر رہی تھی۔ جب انہوں نے اللہ کا یہ کلام سنا تو وہ وہیں پہ ٹھہر گئے اور وہ یہ کلام مجید فرقان حمید جو ہے وہ سننے لگے۔ جب آقا کریم نماز فجر پڑھا کر فارغ ہوئے تو انہوں نے عرض کی کہ یہ کون سا کلام ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جماعت جنات، یہ اللہ کا کلام ہے جس کو قرآن مجید فرقان حمید کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے عرض کی آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ تو وہ فوراً آپ کے ہاتھ پر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے کلمہ پڑھا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت میں داخل ہو گئے۔ اور اس بات کو قرآن نے خود بیان کیا ہے، وَإِصْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُنذِرِينَ۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ طفیل بن عمر دوسی یہ یمن کا رہنے والا تھا، اپنے قبیلے کا سردار، قبیلہ دوست کا سردار تھا، شاعر تھا، بڑا زیرک اور دنا آدمی تھا۔ یہ مکہ شریف آیا تو ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید نے کہا کہ تم یہاں پر اپنے کانوں میں روئی ٹھونس کر رکھو۔ تو اس نے کہا کہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر ہماری برادری میں سے آیا ایک آدمی جس کا نام محمد ہے، تو وہ
ایسا آدمی ہے کہ جو بندہ اس کا کلام سن لیتا ہے، اس کی بات سن لیتا ہے، وہ اسی کا غلام بن کر رہ جاتا ہے. اور وہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضور کو جادوگر کہتے تھے. اور اس بات کو بیان کرنے سے پہلے یہ میں بات بیان کرتا ہوں کہ عتبہ جو تھا وہ بڑا سردار تھا مکے کا، بڑا زیرک اور دنا تھا. ابو جہل اور ابو جہل کے تمام دوستوں کی مشاورت سے، کفار مکہ، قریش مکہ کی مشاورت میں حضور کی بارگاہ میں آیا اور اس نے آ کر عرض کی کہ اے محمد، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مال چاہیے تو ہم دنیا جہان کا جتنا مال آپ کو چاہیے اتنا ہم آپ کو دینے کو تیار ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری شادی کسی خوبصورت عورت سے ہو جائے تو ہم خوبصورت ترین عورت سے آپ کی شادی کروانے کے لیے تیار ہیں. اور اگر آپ یہ سمجھ گیا کہ میرے دماغ کے اندر، ذہن کے اندر کوئی خلچ ہے تو ہم بہترین حکیموں سے آپ کا علاج کروانے کے لیے تیار ہیں. لیکن ایسا نہ کریں کہ جو خانہ کعبے کے اندر بت پڑے ہوئے ہیں ان کو ہمارا، آپ کہتے ہیں یہ معبود نہیں ہے، وہ خدا ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور آپ یہ قرآن پڑھتے ہیں، کچھ آیات یہ جو پڑھتے ہیں یہ چھوڑ دیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بس عتبہ تمہاری بات مکمل ہوگی؟ اس نے کہا مکمل ہوگی. فرمایا اب میں بات کرنے لگا ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون. آقا کریم نے قرآن مجید فرقان حمید کی جب تلاوت کی نا تو اس کی ہوش اڑ گئی. اس کے پتہ چل گیا یہ خود ساختہ کلام نہیں ہے. وہ شاعر بھی تھا، وہ زیرک بھی تھا، سردار بھی تھا، دنا بھی تھا. وہ لٹکا ہوا منہ لے کر ابو جہل کے پاس چلا گیا اور اس نے کہا یار تم یہ باتیں کرتے ہو. اور ہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ ارشاد فرمایا، آقا کریم نے ارشاد فرمایا عتبہ تم اور ابو جہل اور جتنے مکے کے کافر ہیں، جتنے مکے کے امیر ہو، فرمایا میرے اگر دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی لا کر رکھ دو جو تم نہیں کر سکتے، تو فرمایا میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند لا کر رکھ دو تو فرمایا پھر بھی میں اس خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کروں گا جو ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، جس کے سوا کوئی خالق، مالک اور رازق نہیں ہے. اور اسی نے پوری کائنات کو تخلیق فرمایا ہے. اور قیامت کے دن روز حساب کا دن ہے جو اس دن وہ دوبارہ ان کو اور تم کو اور ہم سب کو زندہ فرمائے گا. اور پھر مثقال ذرۃ خیر یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرا، پھر اس دن ذرہ برابر برائی کا بھی حساب ہوگا اور ذرہ برابر اچائی کا بھی حساب ہوگا. تو وہ منہ اپنا لے کر چلا گیا. اس نے کہا کہ ہم جھوٹے ہیں اور محمد سچا ہے لیکن ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ بھی مانتے تھے یہ بات. اللہ اکبر جل شانہ. تو میں بات کر رہا تھا طفیل بن عمر دوستی کی. یہ یمن سے آیا تو ابو جہل اور ابو لہب اور دوسرے سرداروں نے کہا کہ یار تم ایسے کرو کہ اپنے کانوں میں روئی ٹھوس کے رکھو، تم کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد کا کلام سن کر ان کے غلام بن جاؤ. یہ بیوی کو خامد سے، خامد کو بیوی سے، بچوں کو ماں باپ سے، ماں باپ کو بچوں سے، اور لوگوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیتا ہے. جو بندہ ان کا کلام سنتا ہے وہ ان کا ہی غلام ہو کر رہ جاتا ہے. تو طفیل بن عمر دوسی بڑی احتیاط سے مکے کے اندر رہا، کئی دن رہا. ایک دن وہ جا رہا تھا حرم شریف کے قریب سے. اب تو حرم بہت وسیع ہو گیا نا. وہ حرم شریف کے قریب سے جا رہا تھا تو آقا کریم بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کا کلام پڑھ رہے تھے. وہ کیا عالم ہوگا جب رسول اللہ بیت اللہ کے سامنے کلام اللہ کی تلاوت فرما رہے ہیں. تلاوت کلام اللہ کی ہے، سامنے بیت اللہ ہے، پڑھنے والے رسول اللہ ہیں. اللہ اکبر. میں کہتا ہوں کائنات کے ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری رحمتیں